کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نرالی بات کی، کیا حکم دیا؟ اور فرمایا روٹی کپڑا مکان ضرورت نہیں ہے انسان کی، سب سے بڑی ضرورت انسان کی عزت نفس ہے۔ اسی پنجابی جی کہنے انہیں تو پنجابی سمجھ آ جائے گی تھوڑی بہت نہیں۔ اسی پنجابی جی کہنے انہیں بھی پھپھڑ کیوں ناراض ہو گیا ہے بھائی، خالو ناراض ہو جاتا ہے نا جس کو داماد کہتے ہیں، اسی پنجابی جی کہنے پھپھڑ کا تو ناراض ہو گیا۔ جب شادی ہوتی ہے نا سالوں کی، پھپھڑ آتا ہے خالو، داماد جو ہوتا ہے گھر کا وہ کسی بھی بات پہ ناراض ہو کے گھر کو واپس بھاگ جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہو گئی، آپ ناراض کیوں ہو گئے؟ تو جب پوچھتے ہیں پھپھڑ بھی ناراض کیوں ہو گیا، کوئی روٹی اچھی نہیں تھی، کپڑے نہیں دیے، کیا بات ہوگی؟ پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کسی کے پاس جائیے، آپ میں سے بھی کوئی ناراض ہو کے چلا جائے گا، اس لیے نہیں جائے گا وہ کہ روٹی نہیں ملی، پانی نہیں ملا، نہیں، وہ ناراض کیوں ہوئے؟ تو پھپھڑ کہتا ہے میں ناراض اس لیے ہو گیا کیونکہ مجھے عزت کے ساتھ کھانا نہیں کھلایا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں۔ کبھی تو قرآن نے کہا کہ یتیم کو عزت دینے کی بات کرو، یہ نہیں کہا کپڑا دو، روٹی دو، مکان نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی بات کی ہے بیماری کی جڑ کا کی، مسلمانوں کو کہا کہ دنیا کے انسانوں کو عزت دو۔ ان کو معلوم ہے کہ جب میرا امتی عزت دے گا تو مانگنے والے کو گھر میں بٹھا کے کھانا کھلائے گا، گھر میں بٹھا کے اس کی جیب میں 2 رقم ڈال دے گا، گھر میں بٹھا کے اس کو کپڑے دے گا۔ اگر آپ نے کسی کو عزت دے دی تو سمجھو سب کچھ دے دیا، اگر آپ دنیا میں کسی کو عزت نہیں دے سکتے تو پھر کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ کائنات میں اسلام کا سب سے بڑا مذہب بننا، اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے چودھریوں نے اپنے لیے عزت کو محفوظ سمجھ رکھا تھا۔ اب میرے نبی نے عزت بانٹنی شروع کی ہے، بلال کو مؤذن رسول بنایا، سیدنا اسامہ کو امیر لشکر بنایا، سیدنا صدیق ابو بکر کو صدیق اعظم بنایا، عمر بن خطاب کے لیے کہا کہ اگر میرے بعد نبی ہو تو عمر ہو سکتے تھے، اور عثمان کو ذی النورین بنایا، علی مرتضیٰ کو شیر خدا کہہ دیا، ابو عبیدہ کو امین الامت کہہ دیا، حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کہہ دیا۔ وہ عزتیں ہی تو بانٹ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ پتہ یہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ماننے والے لوگوں کو عزتیں بانٹیں۔ کیا بانٹے جی؟ عزت بانٹیں۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھئے کیا آپ نے کبھی کسی کو عزت دی ہے؟ آپ دوسرے کو عزت بانٹتے ہیں؟ آپ کو پتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کا اس وقت ساتھ دیا جب وہ چکی پیس رہے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ ایک بوڑھی عورت کا قصہ آپ سنتے ہیں گٹری اٹھانے کا، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ ایک اور خاتون کا واقعہ آتا ہے جس کا تیل گر گیا، اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرنے پہنچے، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ حاتم طائی کی بیٹی کا واقعہ آتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کے دربار میں پہنچی، آپ نے اس کے سر پہ اپنی چادر دوپٹہ بنوا کے رکھوائی، وہ بھی مسلمان نہیں تھی۔ پتہ یہ لگا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو کوئی بھی آیا، وہ چاہے مسلمان ہو یا پھر غیر مسلم ہو، میرے نبی نے ان کو عزتیں بانٹی۔ کیا ہم بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عزت بانٹتے ہیں؟ کیا ہم میں بھی وہ کوالٹی ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق لوگوں کو عزتیں بانٹتے ہوں، یا ہم لوگوں کی عزتیں چھینتے ہیں؟